فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مل کر کتاب درود و سلام کی برکت آدم تا نور زہرا پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی اب تک آپ کی خدمت میں 4 ریکارڈنگز پیش کی جا چکی ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں 5ویں ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ اب تک اس کتاب کے 62 پیجز ہم کور کر چکے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 63 سے اسٹارٹ کریں گے، تو آئیے مل کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 63 پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے گناہ پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کی، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل ایک عجیب و غریب خبر میرے پاس لے کر آیا ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا، وہ کون سی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل خبر لے کر آیا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے 70 مرتبہ اس پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اگر وہ گناہ گار ہو تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، لبیک و سعدیک، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس پر صلوات بھیجو، میں نے اس پر 700 مرتبہ صلوات بھیجی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے عرش کے گرد طواف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خدا نے عرش خلق فرمایا تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی پیدا کیے۔ انہیں حکم دیا کہ عرش کا طواف کریں، میری تسبیح کریں اور عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ فرشتوں نے خدا کے حکم کی اطاعت کی، لیکن ان میں عرش کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس وقت خدا نے ارشاد فرمایا کہ عرش کا طواف کرو اور میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر صلوات بھیجو تاکہ عرش اپنے کندھوں پر اٹھا سکو۔ ملائکہ نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور اس مرتبہ عرش کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار، تو نے ہمیں اپنی تسبیح و تقدیس کا حکم دیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جان لو کہ تمہارا محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہی میری تسبیح و تہلیل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے، صلوات کا ثواب میرے ذمے ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے خدا اس پر 2 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ جب دوسرے آسمان والے سنتے ہیں تو 1000 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، تیسرے آسمان والے سنتے ہیں تو 2000 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، چوتھے آسمان والے 3000 مرتبہ، 5ویں آسمان والے 4000 مرتبہ، چھٹے آسمان والے 5000 مرتبہ، 7ویں آسمان والے 6000 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اس وقت خدا فرماتا ہے، اس بندے کی صلوات کا ثواب میرے ذمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دوں گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ واقعہ ہے مہاجر عورت کے بیٹے کی شفا یابی کا، جس کی ہیڈنگ ہے مہاجر عورت کے بیٹے کی شفا یابی۔ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں، ایک حاملہ عورت نے تنہا مکے سے مدینے ہجرت کی، اسی وجہ سے اسے مہاجرہ کہا جانے لگا۔ راستے میں اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھا، اس کے ہاتھ نہ تھے
ہاتھ تھے نہ پاؤں۔ مہاجرہ جو کہ بہت غمگین تھی دائی سے کہنے لگی میں اپنے بیٹے کے ناقص الخلقت ہونے پر غمگین نہیں ہوں، کیونکہ جو بھی دوست سے ملتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ میں دشمنوں کی شماتت سے ڈر رہی ہوں، کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا تو کہیں گے دیکھا بتوں کی پرستش سے ہاتھ اٹھایا، مسلمان ہو گئی، مکے سے ہجرت کر لی، اس کے نتیجے میں ناقص بچہ پیدا ہوا۔ دائی کہنے لگی بہتر ہے کہ اس کی اطلاع پیغمبر اکرم کو دے دو۔ مہاجرہ حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوئی اور سارا مہاجرہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا مہاجرہ سے کہ مہاجرہ کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح آگے تک مکمل ہوئے۔ مہاجرہ نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچی تو اپنے بیٹے کو صحیح و سالم پایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ لکھتے ہیں شمار نہیں ہو سکتا، یہ ہیڈنگ ہے شمار نہیں ہو سکتا۔ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے کئی ہزار ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں کئی ہزار انگلیاں تھی، ہر انگلی میں کئی ہزار ناخن تھے، اس کے ہزاروں پاؤں تھے، ہر پاؤں میں ہزاروں انگلیاں اور ہر انگلی میں ہزاروں ناخن تھے، اس کے ہزاروں سر تھے، ہر سر میں ہزاروں آنکھیں اور کان تھے۔ آپ اس فرشتے کو دیکھ کر متعجب ہوئے، فرمایا اے فرشتے کس کام میں مصروف ہو؟ فرشتے نے عرض کی کائنات کے تمام درختوں، بارش، ریت کے ذرات اور جو کچھ بھی اس عالم میں اس کا حساب کتاب میرے ذمے ہے۔ آپ نے فرمایا کائنات کی کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا حساب نہ کر سکے ہو؟ عرض کرنے لگا ہاں اے اللہ کے رسول، وہ آپ پر صلوات بھیجنے کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے کہ کوئی بھی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نامکمل محل۔ رسول خدا نے فرمایا جب معراج مجھے جنت کے محل دکھائے، شب معراج مجھے جنت کے محل دکھائے گئے تو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، مشک اور عنبر کو گارے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض محلوں کے بڑے بڑے مینار تھے جبکہ بعض بغیر میناروں کے تھے۔ جب جبرائیل سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا بغیر میناروں کے قصر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے آپ پر صلوات نہیں بھیجی۔ آگے بڑھتی ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے حالت احتضار میں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مؤمنین رسول خدا پر صلوات بھیجیں تو وقت احتضار، اس وقت جب انسان کا کوئی یاور نہیں ہوتا، پیغمبر اکرم کا نور مبارک اس شخص کے سرانے آتا ہے، آپ اپنے لب مبارک کو اس شخص کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چومتے ہیں، اس وقت محتضر کی حالت اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جسے تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈا پانی مل جائے جو کہ شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو ایسی پاکیزہ خوشبو ان کے مشاموں تک پہنچتی ہے تو وہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ پاکیزہ خوشبو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بچوں کو مارنے کی ممنوعیت۔ رسول خدا نے فرمایا جب تمہارے بچے گریا کریں تو انہیں مارو مت، کیونکہ 4 ماہ تک ان کا گریا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد والے 4 ماہ محمد و آل محمد پر صلوات اور اس کے بعد والے 4 ماہ تک ماں باپ کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے ہمیں کتنی بلیسنگ سے نوازا ہے کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے۔ دعا کرتی ہوں خدا سے کہ ماں باپ اس کتاب کو ضرور سنیں اور ضرور پڑھیں اور ہم سب اس پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا رسول خدا کتنی مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو ایک جگہ پہنچایا اور کہنے لگی وہ جگہ ہے جہاں آج تک کوئی فرشتہ اور پیغمبر نہیں آیا، آپ کا پروردگار آپ پر صلوات بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے سبوح قدوس انا رب الملائکۃ والروح سبقت رحمتی علی غضبی
میں ہی پاک اور منزہ ہوں، میں ہی ملائکہ اور روح کا پروردگار ہوں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت عرض کرتے ہیں خدایا تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ پھر آپ مقام قاب قوسین پر پہنچے، ایک حجاب نور جو چمک رہا تھا، آپ نے اس میں قدم رکھا۔ وہ حجاب سبز زبرجد کا تھا اور آپ پر جلالت اور عظمت الہی کا سایہ بن کر متجلی ہوا۔ پھر خدا کی آواز آپ تک پہنچی، اے محمد، اپنے بعد امت کے لیے کسے چنا ہے؟ آپ نے عرض کی، خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا نے فرمایا، علی بن ابی طالب مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے پیشوا، متقیوں کے امام ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کی امامت آسمان سے آئی اور خود خدا نے علی کی امامت پیغمبر کو ابلاغ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شفا یافتہ۔ ایک عورت کا ایک اندھا اور بہرا بچہ تھا۔ ایک دن وہ رسول اکرم کی خدمت میں پہنچی اور درخواست کی کہ اس کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے خاتون، اگر بچے کی شفا چاہتی ہو تو مجھ پر صلوات بھیجو۔ وہ عورت گھر پلٹی اور واپسی پر ہر قدم محمد و آل محمد پر درود بھیجتی رہی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے بیٹے کو صحیح اور سالم پایا اور پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے بچے کی شفا یابی کی اطلاع دی۔ حاضرین مجلس خوش ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، کہنے لگے، خدا نے فرمایا، جس طرح صلوات کی برکت سے اس بچے کے اعضاء ٹھیک ہو گئے ہیں، قیامت کے دن تیری امت کے گناہ گاروں کو بھی صلوات کی برکت سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تمام مخلوقات کی صلوات کا سبب۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک آدمی آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص آپ کے نزدیک بیٹھ گیا، اپنی حاجت بیان کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے جسے ہر روز اہل زمین کے اعمال کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مگر یہ کون سا عمل انجام دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، جس کا ثواب تمام مخلوق کی صلوات کے برابر ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے عرض کی، اس صلوات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صلوات کچھ یوں ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان تصلی علیہ۔ یہاں ختم ہوتا ہے اور آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے، میں جزا عطا کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو پیغمبر اکرم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر حضرت کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک درخت کے پاس پہنچے۔ وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے ایک طولانی سجدہ کیا۔ میں سمجھا آپ خالق حقیقی سے جام ملے ہیں، لہٰذا آپ کے سرانے آیا۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا، اے عبد الرحمن، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے سجدہ طولانی کی وجہ سے میں سمجھا آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب درخت کے نیچے پہنچا تو جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ خدا نے فرمایا ہے، اگر کوئی تجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو میں اس پر درود و سلام بھیجوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل مدینہ کا درود۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن جناب عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت کے بدن مبارک کو قبرستان بقیع میں دفن کر دیں اور فلاں آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ منافقین نے منافقت کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگوں، رسول خدا حالت موت و حیات میں امام ہے، میں پھر آپ لوگوں کے آگے ہے، معذرت، پھر آپ لوگوں کے آگے آئے اور رسول خدا پر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد صحابہ کو اجازت دی کہ 10 آدمی ہو کر بقعہ شریفہ میں داخل ہو۔ حضرت علی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اصحاب نے بھی اس آیت کی تلاوت کی اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجا۔
پھر وہ بقا سے باہر آئے یہاں تک کہ تمام مدینے والوں نے آپ پر درود بھیجا۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے پہلا صلوات بھیجنے والا خدا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب رسول خدا بستر بیماری پر لیٹے ہوئے تھے اور صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے، اس وقت ہمارے یہاں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ خالق حقیقی سے جا ملیں گے تو آپ کو کون غسل دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے علی بن ابی طالب غسل دیں گے، کیونکہ میرے جسم کے جس حصے کو غسل دینا چاہیں گے ملائکہ اس کی مدد کریں گے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ ادا کرے گا؟ اس وقت آپ نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی، جب سمجھ جانا کہ میری روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے تو مجھے غسل دینا اور سفید مصری کپڑے یا برد یمانی کا مجھے کفن دینا، پھر میرے جنازے کو اٹھانا اور قبر کے نزدیک رکھ دینا۔ اس وقت جو پہلے مجھ پر نماز پڑھے گا خود خداوند قدوس ہوگا جو اپنے عرش جلال و عظمت پر مجھ پر صلوات بھیجے گا۔ اس کے بعد جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ملائکہ کے لشکر کے ہمراہ مجھ پر نماز ادا کریں گے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول خدا کی عقیل سے محبت۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن حضرت علی نے رسول خدا سے دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی محبت کرتا ہوں اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بیٹے تیرے بیٹوں کی محبت میں مارے جائیں گے، مومنین کی آنکھیں ان پر گریا کریں گی، فرشتے ان پر صلوات بھیجیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا اتنا روئے کہ آپ کے اشک آپ کے سینہ مبارک پر جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ان پر ظلم و ستم ہوں گے خدا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مزید اگلی ہیڈنگ ہے منافق عقیدر پر غلبہ۔ حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں رسول خدا اور عقیدر کے درمیان جب تھوڑی سی مسافت باقی رہ گئی تو آپ نے زبیر اور سماک بن خرشد کو 20 مسلمانوں کے ہمراہ عقیدر قلعہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ زبیر نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم کس طرح سے گرفتار کریں جبکہ اس کے پاس ایک بڑا لشکر اور بہت سے نوکر چاکر ہے، اس کا قلعہ بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا تدبیر کے ساتھ اسے گرفتار کرو۔ زبیر نے کہا اس چاندنی رات میں کس طرح کریں جبکہ سارا صحرا ہموار ہے اور وہ قلعے کے اندر سے بآسانی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ خدا تمہیں ان کی آنکھوں سے پناہ کر دے، اس چاندنی رات میں تمہارا سایہ ختم کر دے اور تمہیں چاند کی روشنی جیسا نور عطا فرمائے تاکہ تمہیں نہ دیکھ سکیں؟ وہ کہنے لگے ہاں اے رسول اللہ۔ پھر حضرت نے فرمایا محمد اور آل محمد پر درود بھیجو اور عقیدہ مضبوط کرو کہ آل محمد کے بہترین فرد علی ابن ابی طالب ہیں۔ اے زبیر، خصوصاً تم یہ اعتقاد رکھو کہ جس گروہ میں علی ابن ابی طالب ہوں وہی برحق ہے اور دوسروں کو ان پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ واہ ہو ان پر کہ رسول اللہ کی اس نصیحت کو بلا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطمینان قلب۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں انصار کے 3 افراد ابو لبابہ، المنذر، ثعلبہ بن ربیع اور اوس بن خطام نے خلاف ورزی کی اور مدینے ہی میں رہ گئے۔ جب سنا کہ ان کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں تو اپنی ہلاکت کا یقین کر لیا، خود کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ رسول اللہ کی واپسی تک وہ اسی حالت میں رہے۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو ان کی حالت کے بارے میں دریافت کیا۔ حاضرین نے کہا انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں کھولیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ انہیں ستونوں سے نہیں کھولوں گا جب تک خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، عسى الله ان يتوب عليهم۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی رسیاں کھول دیں۔ خدا کے حکم سے ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنے تمام مال و اسباب آپ کی خدمت میں لے آئے اور کہا یہ وہی اموال ہیں جو ہماری محرومی کا سبب بنے، لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں تاکہ یہ بطور صدقہ بانٹ دیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا اس بارے میں خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، اور پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقہ
तुतहहिरुहुम वतज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम अन सलवातुका सकुन लहुम। इनके अम्वाल से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए से आप उनको पाक व साफ कर दें, और उन पर सलावात भेजिए, बिलाशुबा आपकी सलावात उनके लिए मुजिब इत्मीनान है। नेक्स्ट हेडिंग है फरिश्ता और सलावात। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 5वें आसमान पर एक फरिश्ता देखा जो अर्श पर तहलील व तक़दीस में मसरूफ़ था। इसके लंबे लंबे सुनहरी बाल दुर और याकूत के थे। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। फिर उस फरिश्ते ने मुझसे कहा कि मैं इन खुशबख्त फरिश्तों में से हूँ जो हमेशा आप पर सलावात भेजते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मीरास का माल। एक शख्स हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और अर्ज करने लगा, यब्न रसूलल्लाह, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। जहाँ इनका माल और असबाब था इसका मुझे इल्म नहीं है। अब मैं नादार हो चुका हूँ जबकि मेरे अहल अयाल भी ज़्यादा हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मुझे बेनियाज कीजिए। आपने फरमाया, नमाज इशा के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावात भेजो, फिर तुम्हारा बाप तुम्हारे ख्वाब में आएगा और अपने अम्वाल की जगह की निशानदही करेगा। इस आदमी ने हज़रत इमाम जवाद के कहने के मुताबिक अमल किया और अपने बाप को ख्वाब में देखा। आलम ख्वाब में इसने कहा, ऐ मेरे बेटे, दुनिया का जो माल बाकी बचा है वो फला मकाम पर है, जाओ और इसे लेकर फर्जंद रसूल की खिदमत में ले जाओ और ख्वाब का तमाम माजरा उनसे बयान करो। इसके बाद हम आ गए हैं पेज नंबर 72 पर, जिस पर न्यू हेडिंग है मैयत का अजाब से निजात पाना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के लिए कब्र की पहली रात से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा सदका देकर उन पर रहम का सामान फराहम करो। अगर सदका ना दे सको तो उसके लिए 2 रकत नमाज पढ़ो, जिसकी कैफियत ये है, पहली रकत में सूरह हम्द और आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरह हम्द और 10 मरतबा सूरह क़द्र। जब नमाज से फारिग हो जाओ तो ये कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वबअस सवाबिहा अला क़ब्रि फना। लफ्ज़ फना की जगह मैयत का नाम लो तो उस वक्त मलाइका उसका सवाब एक तबक में रख कर इसके लिए ले जाते हैं, और अगर मैयत सख्ती में हो तो इसे निजात दिलाते हैं। जो शख्स मुर्दे के लिए ये नमाज पढ़ेगा गोया उसने हर वो चीज़ सदका दी है जिस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट हेडिंग है हमें महदूद ना करो। एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने यूं कहता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बैति मुहम्मद। आपने फरमाया, ए शख्स, हम पर सलावात के दायरे को तंग ना करो। क्या तुम नहीं जानते कि अहले बैत वही असहाबे किसा यानी पंजतन है? उसने पूछा, पर सलावात किस तरह पढ़ें? आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहा करो, ताकि हमें और हमारे शियों को भी सवाब में शामिल हो जाए, यानी हमें और हमारे शियों को भी शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है सलावात में अहले बैत का शामिल होना। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, क्या तुम्हें एक खुशखबरी ना दूं? आपने फरमाया, क्या मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान? क्यों नहीं? हज़रत ने फरमाया, जिब्राइल एक अच्छी खबर लेकर आया है और कहा है कि मेरा जो उम्मती भी सलावात पढ़ता है, जब वो मेरे अहले बैत को भी शामिल करता है, उस वक्त आसमान के तमाम दरवाजे उसकी दुआ और इबादत की कबूलियत के लिए खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते उस पर 70 मरतबा दुरूद भेजते हैं। इसके तमाम गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से खुश्क पत्ते झड़ते हैं। तब खुदावंद मुतआल फरमाता है कि मैंने कबूल किया। फिर फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस पर 70 मरतबा दुरूद भेजें, और ख़ुद मैंने भी इस पर 700 मरतबा दुरूद भेजा है। अगर वो शख्स मुझ पर सलावात भेजे लेकिन मेरे अहले बैत पर सलावात ना भेजे तो आसमान और उसकी दुआ के दरमियान 70 हिजाब हाइल हो जाते हैं। खुदा फरमाता है, तेरी दुआ कबूल नहीं करूँगा। फिर फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी दुआ उस वक्त तक आसमान पर ना ले जाना
جب تک یہ درود میں آل محمد کو شامل نہ کر لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے صلوات کی صداؤں کا قلعے کے در و دیوار سے سنائی دینا۔ حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدا سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ سمت مغرب میں ایک کافر رہتا ہے جس کا نام شاہ شمس بنان ہے، اس کے 40 قلعے اور 40 خانقاہیں ہیں، وہ عنقا نامی قلعے میں رہتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا تاکہ تجھ سے جنگ کر سکے، ابو الفتح سے اجازت لے کر اسی اونٹ پر سوار ہو جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ جب سورہ یاسین ختم ہو جائے، امر پروردگار سے یہ اونٹ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے گا۔ 1 ہفتے کے لیے اپنے اصحاب سے معذرت کر لو، اپنے ساتھ کسی کو نہ لے جانا اور مطمئن رہو کہ خدا خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت نے جبرائیل سے پوچھا، کیا اپنے بھائی علی کو اس سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، خداوند متعال انہیں وہاں پر خود پہنچائے گا۔ پھر حضرت نے وحی کا مضمون صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر ابو الفتح کے اذن سے اونٹ پر سوار ہوئے اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جب سورہ ختم ہوا تو آپ ایک بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں اپنے اطراف میں نگاہ کی تو ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا جس کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں 40 قلعے اور خندقیں بھی موجود تھیں۔ آپ اونٹ سے نیچے تشریف لائے، اپنا عصا ہاتھ میں پکڑا اور خندق کی طرف روانہ ہو گئے۔ قلعے کے مینار کے پہرے دار نے دیکھا کہ سرزمین عرب کی طرف سے ایک نور چل رہا ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ پھر حضرت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے پہرے دار لرز اٹھا۔ آپ نے فرمایا، اے محافظ، جاؤ اور جا کر شاہ شمس سے کہو کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر آؤ، کیونکہ میں خدا کے حکم سے تمہاری اور تمہارے پیروکاروں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں کہ تم نے ارادہ کیا تھا کہ آئندہ چند روز میں 2000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اپنے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرو گے۔ دیکھو میں تنہا آیا ہوں، باہر آؤ تاکہ دین اسلام کی دعوت دوں، وگرنہ تمہاری تمام آبادی کو شہر لوط کی طرح سرنگوں کر دوں گا۔ پہرے دار شاہ شمس کے پاس گیا۔ پہرے دار کو دیکھ کر شاہ شمس نے سوال کیا، یہ کیسی آوازیں تھیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں اور تیرا رنگ کیوں فق ہو رہا ہے؟ پہرے دار نے رسول خدا کی آمد کا واقعہ سنایا۔ شاہ شمس حضرت کا پیغام سن کر غصے میں آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں نے تاجروں سے سنا ہے کہ محمد ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، ابھی تک اس نے جو کہا ہے اس کے خدا نے پورا کیا ہے، لہٰذا بہتر ہے ہم باہر جا کر اس سے معجزہ طلب کریں، اگر کوئی معجزہ دکھایا تو اس کی اطاعت کریں گے۔ اس وقت شاہ کے بھانجے نے تلوار نیام سے نکالی جس کا نام املاک تھا اور وہ ایک شجاع شخص تھا۔ وہ کہنے لگا، تم میری طاقت کے بلبوتے پر حکومت کر رہے ہو اور ابھی معاذ اللہ محمد جادوگر سے کیوں ڈر رہے ہو؟ پہرے دار نے کہا، اے املاک، محمد کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ اگر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو ہمارا کام خراب ہے۔ املاک نے یہ سن کر پہرے دار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، ایسی غیر سنجیدہ باتیں مت کرو۔ پھر شاہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر محمد کے مطیع ہوئے تو پہلے تمہیں قتل کروں گا، اس کے بعد معاذ اللہ محمد کو قتل کروں گا۔ شاہ شمس مجبوراً مان گیا اور پہرے دار سے کہنے لگا، جاؤ اور دربان سے کہہ دو کہ گیٹ کھول دے۔ محمد سے کہنا، شاہ شمس کہہ رہا ہے کہ سچے ہو تو قلعے میں آؤ اور ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ تمہارا دین برحق ہے، پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ پہرے دار دیگر چند افراد کے ساتھ قلعے کے دروازے پر آیا اور دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دو اور خندق کے اوپر پل ڈال دو۔ پھر پہرے دار حضرت کے پاس گیا اور جو حکم ہوا تھا وہ حضرت سے کہہ ڈالا۔ آپ نے اپنے قدم مبارک پل پر رکھا اور فرمایا، خدا کی مدد سے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور قلعے کی طرف قدم بڑھایا۔
قلعے کے لوگوں نے قلعے کے در و دیوار سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ثنائیں بلند ہوتی سنی. وہ یہ آوازیں سن کر پریشان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اونٹ اور صلوات. ایک دن رسول خدا مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے. پاس صحابہ بھی آپ کے پاس موجود تھے. اچانک ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کے ساتھ وہاں پر آ گیا. دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اپنی مشکل کے حل کے لیے حضرت کے پاس آئے. بوڑھا آدمی رسول خدا کے پاس بیٹھ گیا اور عرض کیا رسول اللہ مجھے اس جوان سے بچائیے. آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یہ جوان ایک مشہور چور ہے کیونکہ اس نے میرے 10 اونٹ چرائے ہیں. مجھے آخری اونٹ پہچان کر پتہ چلا ہے. ابھی جتنا اصرار کرتا ہوں اونٹ واپس نہیں کرتا. حضرت فرمایا اے جوان تو کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کی اے رسولوں کی سردار جو چیز واضح ہے اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضرت کی دہلیز کو چوما اور عرض کرنے لگا مجھے اپنے والد سے اتنی زیادہ ثروت گائے بھیڑ بکری اور اونٹ کی صورت میں ملی ہے کہ میں بے نیاز ہوں. اس اونٹ کے علاوہ بھی 300 اونٹ میرے پاس ہیں. یہ اونٹ بھی میرا ہے. اس وقت پیغمبر اکرم نے بوڑھے کی طرف رخ کیا. فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر 6 افراد کو بطور گواہ پیش کیا. سب گواہوں نے گواہی دی کہ یہ 10 اونٹ بوڑھے آدمی کے ہیں. حضرت نے فرمایا دین اسلام کی روح سے جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب جوان نے سنا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے پروردگار ہم پر ظلم نہ ہونے دے کیونکہ ہمارا حال اگرچہ لوگوں پر مخفی ہے لیکن تجھ پر سب کچھ ظاہر ہے. پھر ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد کو بلایا گیا. اچانک حضرت جبرائیل خدا کا پیغام لے کر آئے اور حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ اس اونٹ اور جوان کو بلائیے کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک راز موجود ہے. اونٹ کو ماجرا بیان کرنے کا حکم دیجیے. حضرت نے اس جوان اور اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیا. جب اونٹ آیا تو وہ پیغمبر کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اے اونٹ تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے خلق کیا ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ اونٹ نے فصیح زبان میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ گواہ رہیں کہ میں خدا کے حضور گواہی دے رہا ہوں کہ میں اس جوان کی ملکیت ہوں. یہ بوڑھا اور وہ 6 گواہ سب منافق ہیں. اس جوان سے حسد کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہوا. نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے نورانی نہر. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور پہلے آسمان پر پہنچے تو خداوند متعال نے آپ کے لیے ایک نورانی محمل بھیجا جس میں عرش الہی کے گرد گردش کرنے والے انوار میں سے 40 قسم کے نور تھے. ایسے نور تھے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی. ایک زرد نور تھا جتنی بھی زرد چیزیں ہیں وہ اسی سے ہیں. ایک سرخ نور تھا جتنی سرخ چیزیں ہیں وہ اسی سے ہیں. ایک سفید نور تھا جتنی سفید چیزیں ہیں وہ اسی سے ہیں. دیگر تمام نور بھی اسی کی طرح تھے. اس محمل کی زنجیریں چاندی کی تھیں. پھر حضرت کو اس محمل پر بٹھایا گیا اور دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. دوسرے آسمان کے ملائکہ اس محمل کو دیکھ کر آسمان کی طرف لپکے. چونکہ ان میں سے ان انوار کو دیکھنے کی تاب نہ تھی لہٰذا کہنے لگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ انوار عرش الہی کے انوار سے بہت زیادہ مشابہ تھے. پھر جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت فرشتوں کو قرار آیا. آسمان کے دروازے کھل گئے. تمام فرشتوں نے حضرت کے گرد حلقہ بنا لیا اور عرض کرنے لگے اے محمد آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ٹھیک ہیں. فرشتوں نے کہا جب علی سے ملے تو ہمارا سلام انہیں پہنچا دیجیے. آپ نے پوچھا علی کو جانتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی کیسے نہ پہچانے جبکہ پروردگار نے روز الست ہی سے اس کا عہد لے لیا تھا کہ ہم آپ اور علی پر مسلسل درود بھیجتے رہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. نیکسٹ ہیڈنگ ہے دعا کا طریقہ. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجات خدا سے طلب کرو. اگر گنہگار ہو گئے تو بھی خدا پوری کرے گا.
راوی نے پوچھا کیسے اپنی حاجات طلب کریں؟ آپ نے فرمایا اسی طرح اپنی حاجات طلب کرو، پہلے نماز پڑھو، پھر خدا کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد صلوات بھیجو، پھر پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دو، اور اس کے بعد ائمہ پر صلوات بھیجو اور توبہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوب طریقہ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول خدا کے خادم۔ رسول خدا نے فرمایا جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو میکائیل کو دیکھا، وہ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک بہت بڑا ترازو رکھا ہوا تھا جس کا ہر ایک پلڑا زمین و آسمان سے بڑا تھا، عمودی طور پر مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ میں آگے گیا اور اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی امت کے لیے ہر امت سے زیادہ خیر و برکت والی ہے۔ آپ کی امت ہر امت سے زیادہ خیر و برکت والی ہے، ان کا میزان تمام میزانوں سے بھاری ہے، وہ خوش نصیب ہے جو آپ کا پیروکار ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو آپ کی نافرمانی کرے۔ 7 لاکھ جرنیل جبرائیل میکائیل کے تابع فرما اور زیر پرچم تھے، ہر پرچم تلے 7 لاکھ فرشتے صف بستہ کھڑے تھے، وہ سب میکائیل کے حکم کے منتظر تھے۔ میکائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ، یہ سب جرنیل اور فرشتے آپ کے خادم ہیں اور آپ پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اب تک ہم پیج نمبر 77 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری ریکارڈنگ نمبر 5 تھی اور اب میں ریکارڈنگ کو یہیں روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ کہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں جو کہ ریکارڈنگ نمبر 6 ہوگی، اس میں ہم پیج نمبر 78 سے کنٹینیو کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ پروردگار عالم اس کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم اس درود کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے وقت کی سب سے بڑی دعا کہ ہمارے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما دے اور ہمیں ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے یعنی میرے ذوالفقار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ حافظ۔